أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، اور اس کتاب میں جو اندرونی کتب ہیں ان میں سے ہم 8ویں کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب نمبر 8، اور وہ ہے کتاب النکاح۔ آج کے درس میں فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ: ومن کان له زوجان فصاعدا عدل بینہن فی القسمہ وما تدعو الحاجۃ الیہ، اور جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہوں، زوجان 2 بیویاں، فصاعدن یا 2 سے بھی زیادہ، اور جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہوں، عدل بینہن، تو وہ ان کے مابین عدل و انصاف کرے، فی القسمتی، رات وغیرہ کی تقسیم کے معاملے میں، وما تدعو الحاجۃ الیہ، اور ہر اس معاملے میں جس کا ضروریات زندگی تقاضا کرتی ہیں۔ یہ مسئلہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کیوں بیان کیا، کون سے دلائل اس کے پیچھے تھے جس کی وجہ سے وہ یہ مسئلہ لے کر آئے؟ تو اس میں ایک تو یہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2133 اور امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں اس کو، اور نمبر ہے 1969 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: من کانت لہ امرأتان، جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احداہما، تو وہ ان میں سے کسی ایک کی جانب مائل ہو گیا، یعنی کہ اتنا مائل ہو گیا کہ دوسرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے، تو جاء یوم القیامہ، تو ایسا ظالم شخص روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ وشقہ مائل، کہ اس کے جسم کی ایک سائیڈ جھکی ہوئی ہوگی، یعنی کہ جو کچھ دنیا میں کیا اس کے مطابق سزا ملے گی آخرت میں۔ اسی معاملے میں یہ حدیث بھی ذہن میں رہے جسے سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے مابین تقسیم کیا کرتے تھے، فیعدل، تو عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، ویقول، اور کہا کرتے تھے: اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری طرف سے تقسیم ہے ان امور میں جن امور کا مجھے اختیار ہے، فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ مجھے ملامت نہ کرنا ان امور میں جو تیرے اختیار میں ہیں، جو میرے اختیار میں نہیں ہیں، جن کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی مراد دل ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے ابو داؤد شریف میں 2134 آپ اس حدیث سے کیا سمجھے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں اپنی بیویوں میں ان امور میں عدل و انصاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں جو ظاہری امور ہیں، جو معاشرتی امور ہیں، مثال کے طور پہ رہائش، اس معاملے میں برابری، عدل و انصاف،
خرچہ وغیرہ دینے کے معاملے میں عدل و انصاف، رات تقسیم کرنے کے معاملے میں عدل و انصاف. لیکن یا اللہ کچھ امور ایسے ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں، جو صرف تیرے اختیار میں ہیں، یعنی کہ تو نے ان میں اختیار کسی کو دیا نہیں. اور وہ کیا ہے؟ دلی میلان، دلی رغبت. دل جو ہے ایک بیوی کو زیادہ چاہتا ہے دوسری کے مقابلے میں. تو یہ چیز یا اللہ میرے اختیار میں نہیں، تیرے اختیار میں ہے. لیکن اس صورتحال میں بھی خامد کو چاہیے کہ ظاہری طور پہ عدل و انصاف میں کمی نہ آنے دے، دلی میلان ظاہری امور کے اوپر اثر انداز نہ ہو. آپ ایک بیوی کے پاس جاتے ہیں آج، دوسری کے پاس اگلے دن، تیسری کے بعد تیسری کے پاس اگلے دن. اچھا، اب ایک بیوی کے پاس آپ رہے تو آپ نے گفتگو کرنے میں زیادہ پیار کا مظاہرہ کیا، میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے میں زیادہ پیار کا مظاہرہ کیا، دوسری کے پاس کم. تو یہ امور آپ کے بس میں نہیں ہے. ممکن ہے ایک بیوی زیادہ خوبصورت ہو، ایک بیوی کا اخلاق زیادہ اچھا ہو، ایک بیوی زیادہ عقل مند ہو اور ایسے بولتی ہو، ایسے الفاظ استعمال کرتی ہو جس کی وجہ سے شوہر اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہے. ایک بیوی کے گھر میں زیادہ صفائی ہے. تو یہ پھر دیگر امور ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انسان عدل و انصاف کا مکلف اور پابند نہیں ہے. لیکن جو ظاہری امور ہیں کہ ایک سوٹ اس کو لے کر دیا تو اسی طرح اسی قیمت کا سوٹ باقی بیویوں کو لے کر دینا ہے. تو ان امور میں عدل و انصاف واجب ہے. وَإِذَا سَافَرَ، اور جب آپ اور جب وہ سفر کرے، کون؟ شوہر، جس کی کتنی بیویاں ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ. تو اقرع بینہن، ان کے مابین قرعہ اندازی کرے. کون سی بیوی ساتھ جائے گی اس معاملے میں قرعہ اندازی کرے. یہ قرعہ اندازی اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کون سی بیوی ساتھ جائے گی، ممکن ہے ایک ہی سفر ہو، دوبارہ سفر کا موقع نہ ملے. اور یہ قرعہ اندازی اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میں نے ایسے سفر کئی ایک کرنے ہیں تو پہلے سفر میں کون ہوگی. تو بہرحال اس معاملے میں کیا کی جائے گی؟ قرعہ اندازی کی جائے گی. حدیث نمبر 2593 2593. اس حدیث کو اپنی کتاب میں لانے والے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے مابین قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. فأیتہن خرج سہمها خرج بها معه، تو جس بیوی کے نام پہ قرعہ نکلتا اس کو آپ ساتھ لے کر جاتے. اور اسی حدیث میں مزید وضاحت آ رہی ہے، اگرچہ اس وضاحت کا تعلق اگلے مسئلے سے ہے لیکن ابھی سے ہم پڑھ لیتے ہیں، حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں کہ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، آپ اپنی بیویوں میں سے ہر بیوی کے لیے تقسیم کرتے اس کا دن اور اس کی رات. منگل کو اس بیوی کے پاس ہونا ہے، بدھ کو اس بیوی کے پاس، جمعرات کو اس بیوی کے پاس. سوائے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ وہبت یومہا ولیلتہا لعائشہ، انہوں نے اپنا دن اور اپنی رات ہبہ کر دی تھی سیدہ عائشہ کو. کیوں ایسا کیا تھا انہوں نے؟ تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل کر کے وہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا چاہتی تھیں. اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے گا. ایک تو یہ کہ سیدہ سودا نے یہ دن سیدہ عائشہ کو کیوں دیا، کسی اور بیوی کو کیوں نہیں دیا؟ یہ جواب آپ سے چاہتا ہوں.
کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ سیدہ عائشہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خامند بظاہر عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، پھر بھی محسوس ہو جاتا ہے ایک بیوی کو کہ اس کی زیادہ رغبت دوسری بیوی کی طرف ہے، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ وہی مثال دوبارہ دوں گا، خرچہ دینے میں برابری ہے۔ ہر مہینے وہ اس بیوی کو بھی 10,000 روپیہ پکڑا دیتا ہے، اس کو بھی 10,000 روپیہ پکڑا دیتا ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس بچے زیادہ ہیں تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے خرچے میں اضافہ ہوگا۔ دوسری بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ برابری کریں، کیونکہ وہ خرچہ بچے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ذاتی خرچہ دونوں کا کیا ہوگا؟ برابر ہوگا۔ دن رات کی تقسیم بھی برابر ہے، اس قسم کے امور برابر ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بیوی کی طرف رغبت زیادہ ہے تو یہ چیز اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور آج کی ایسی بیویوں کو اس معاملے میں امہات المؤمنین سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا سیدہ سودا بنت زمعہ نے شور ڈالا کہ آپ کو دلی پیار سیدہ عائشہ سے کیوں زیادہ ہے؟ البتہ ایک حدیث ملتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند بیویاں انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور سیدہ فاطمہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ ان سے کہا کہ آپ ہمارے موضوع پہ بات کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یعنی کہ وہ دیکھتی تھیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تب لوگوں کی طرف سے تحائف زیادہ آتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ دودھ کا تحفہ دینا چاہتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس دن دے جس دن آپ کس کے گھر میں ہوں؟ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوں۔ تو اس قسم کے معاملات تھے جن میں نبی علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اچھا لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا کیا قصور ہے؟ لیکن آپ کی یہ چند بیویاں جو ہماری مائیں ہیں یقیناً، انہوں نے سیدہ فاطمہ سے اس موضوع پہ بات کی، سیدہ فاطمہ نے اس موضوع پہ نبی علیہ السلام سے بات کی، تو آپ علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے دوبارہ سیدہ فاطمہ سے بات کی، سیدہ فاطمہ نے دوبارہ نبی علیہ السلام سے بات کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں رکھو گی جس سے مجھے محبت ہے؟ یعنی کہ فاطمہ تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے جس سے مجھے محبت ہے، اور وہ کون؟ سیدہ عائشہ۔ تو اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ نے اس موضوع پہ نبی علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ ان بیویوں نے دوبارہ رابطہ کیا ان سے، ایک دفعہ پھر رابطہ کیا، انہوں نے کہا نہیں میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کروں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بیویوں کا ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھنا یہ فطری سی بات ہے کہ ہمارا شوہر کس بیوی کا زیادہ خیال کرتا ہے، تو بیویاں اس کی نگرانی کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، یہ فطری سی بات ہے۔ اس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، سمجھا دینا چاہیے کہ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی ہو، کیوں اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال رہی ہو، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، میں تمہارا یہ کرتا ہوں، میں تمہارا یہ کرتا ہوں، میٹھے الفاظ بولے جائیں، اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک بیوی دوسری بیویوں پہ نگاہ رکھتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 2 شادیاں کرتے ہیں، 3 شادیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ کا دل وسیع ہونا چاہیے، آپ کا دل کشادہ ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے عالم دین مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں پہ ان کے ملک کے ایک طالب علم نے ان کی اپنے گھر میں دعوت رکھی، تو وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ کی اتنی بیویاں ہیں، تو آپ کیسے کامیابی کے ساتھ اتنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے طالب علموں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 1 سے زائد شادیاں کرنی ہے تو اپنا دل بہت وسیع رکھیں، معمولی سی بات پہ غصے میں آ جائیں گے تو پھر آپ کامیاب شوہر ثابت نہیں ہوں گے۔ خود آپ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ واقعہ ذہن میں لے کر آئے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک بیوی کے گھر میں ہیں، اس بیوی کے گھر میں ہیں تو ایک اور آپ کی بیوی نے
آپ کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز بھیج دی، محبت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ بیوی جس کے آپ گھر میں تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ آپ میرے گھر میں ہیں تو یہ کیوں بھیج رہی ہے؟ تو جو نوکرانی لے کر آئی وہ پیالہ جس میں کھانے پینے کی چیز تھی، اس وائف نے، ہماری اس ماں نے اس کو ایسے ہی ان کے ہاتھ مارا تو وہ پیالہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ آج کل کا کوئی شوہر ہوتا تو یہاں پہ کیا کرتا؟ تھپڑوں کی بارش کر دیتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے بس یہ کہا کہ تمہاری ماں غیرت میں آ گئی ہیں، غصے میں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس برتن کو اکٹھا کرنے لگے، اس کے ذرات کو، اس کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے آپ کتنے حکیم تھے، اللہ تعالی نے کس قدر آپ کو حکمت دی تھی، عقل دی تھی، اخلاق دیا تھا کہ ایک طرف آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اس بیوی کو تھپڑ نہیں مارا، اس کو برا بلا نہیں کہا، دوسری طرف آپ نے اس بیوی کے برتنوں میں سے ایک برتن لیا جو اس برتن کے برابر تھا، جو برتن ٹوٹا تھا، تو وہ آپ نے اس بیوی کے گھر بھیج دیا جس کی طرف سے کھانا آیا تھا، کھانے پینے کی چیز آئی تھی۔ اس بیوی کو سبق بھی مل گیا کہ جو نقصان کیا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے زبان کے لحاظ سے یا ہاتھ کے لحاظ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر آپ ایک سے زائد شادی کرتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک ہی شادی کافی ہے۔ تو آج کے درس کے دو مسئلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا یہ پڑھا ہے کہ جب سفر کرے تو اپنی بیویوں کے مابین کیا کرے؟ کل اندازی، کون سی بیوی ساتھ جائے گی اس کے لیے کل اندازی کی جائے گی۔ وَلِلْمَرْأَةِ أَن تَهَبَ نَوْبَتَهَا أَوْ تُصَالِحَ الزَّوْجَ عَلَى إِسْقَاطِهَا۔ عورت کے لیے جائز ہے، یعنی کہ بیوی کے لیے جائز، ان بیویوں میں سے ایک بیوی کے لیے جائز ہے، کیا جائز ہے؟ کہ وہ اپنی باری ہبہ کر دے۔ کس کو؟ دوسری بیوی کو۔ جیسے سیدہ سودا نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی، کس کو؟ سیدہ عائشہ کو۔ تو عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنی باری ہبہ کر دے، او تصالح الزوجہ، یا خامن سے سلو کر لے، علی اسقاطہا، اپنی باری کو ساقط کرنے کی شرط پہ، اپنی باری کو ختم کرنے کی شرط پہ۔ یعنی کہ بیوی دیکھتی ہے کہ میرا خاوند اب مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، کیونکہ اب میں ہو چکی ہوں 50 سال کی، میں ہو چکی ہوں 60 سال کی، اور اس نے نئی شادی کی ہے، وہ بیوی ہے 25 سال کی، 30 سال کی، مجھ میں اس کو خاص کوئی دلچسپی نہیں رہی، کہیں مجھے طلاق ہی نہ دے دے، کہیں مجھے فارغ ہی نہ کر دے۔ تو وہ اس سے مذاکرات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، اسی حالت میں فوت ہونا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، البتہ میں اپنی باری آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ دن کے وقت کبھی بھی میرے پاس آ جایا کریں، سلام دعا میرے ساتھ جاری رکھیں، رات کی باری میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یعنی کہ ایک یہ ہے کہ ایک بیوی کو ہبہ کر دی، ایک ہبہ نہیں کی لیکن اپنی باری ساقط کر دی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب بیویوں کو فائدہ ہو جائے گا کہ ان کا نمبر جلدی آ جائے گا۔ جب ہبہ کرے گی تو پھر سب کو فائدہ نہیں ہوگا، ایک کو فائدہ ہوگا، جب ساقط کرے گی تو پھر سب بیویوں کو فائدہ ہوگا۔ گویا کہ اگر 3 بیویاں ہیں تو یوں ہو جائے گا کہ کتنی بیویاں ہیں؟ 2 ہیں۔ اچھا، اس کی جو دلیل ہے وہ کچھ آپ نے پڑھ لی ہے، سیدہ سودا والی حدیث، اور مزید بخاری شریف کی وہ حدیث جس کا نمبر ہے 5206 5206، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 3021 3021۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا،
کہ اگر کسی عورت کو ڈر لگے اپنے خامد کی طرف سے نشوزن کسی قسم کی زیادتی کا، او اعراضن یا بے رخی کا، منہ موڑ لینے کا، اعراض کر لینے کا، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہت بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس آیت کا؟ سیدہ عائشہ یہ سمجھا رہی ہیں، اس آیت کی تفسیر سمجھا رہی۔ کون؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہی المرأۃ تکون عند الرجل لا یستکثر منها، اس سے مراد وہ عورت ہے جو کسی خامن مرد کے پاس ہوتی ہے بطور بیوی، وہ اب اس میں کچھ زیادہ رغبت نہیں رکھتا، فیرید طلاقها، بلکہ وہ اب چاہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں، ویتزوج غیرہ، چاہتا ہے کسی اور عورت سے شادی کر لوں، تقول له، تو یہ اس سے کہتی ہے امسکنی، مجھے اپنے پاس ہی رہنے دو، ولا تطلقنی، مجھے طلاق نہ دو، ثم تزوج غیری، تم میرے ساتھ ساتھ کسی اور عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو، فأنت فی حل من النفقۃ علی والقسمۃ لی، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، میری رات تقسیم کرنے کے لحاظ سے بھی آپ آزاد ہیں، اور میرے اوپر خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی آپ آزاد ہیں، میں اپنا خرچہ خود کر لوں گی بندوبست، طلاق نہ دیں بس آپ۔ فذلک قولہ تعالی، تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ فلا جناح علیہما، ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں کسی قسم کی صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح میں ہی بہتری ہے۔ سورہ نساء نمبر 128 128۔ یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ جناب تم بڑے ظالم ہو، ایک بیوی کے پاس رات کو جاتے ہو، دوسری کے پاس نہیں جاتے ہو۔ بھئی جب ان کا معاہدہ ہو گیا اس بات پہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہیں پہ میں آپ اشارہ کرنا چاہوں گا ایک اس نکاح کی طرف جو عربوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زواج مسیار۔ زواج مسیار کو بدنام کر دیا گیا ہے، مسیار نامی شادی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ بدنام۔ تو اس شادی کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا، بلکہ ہمارے کئی سلفی علماء کرام، کئی اہل حدیث علماء کرام بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عربوں کے ہاں کوئی جرم ہو رہا ہے، بلکہ کئی ٹی وی چینلز پہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے متع کے نکاح کے بارے میں، تو ہمارے یہ علماء کرام وہاں پہ اس وقت احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جب مخالف کہتا ہے کہ تمہارے بھی تو عرب نکاح مسیار کر رہے ہیں، تو آگے سے ہمارا سلفی عالم دین کہہ رہا ہوتا ہے جی ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں، اس کو بھی غلط کہتے ہیں، جبکہ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نکاح مسیار کو نہیں جانتے، آپ کو نکاح مسیار کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ نکاح مسیار شرعی لحاظ سے مکمل ایک نکاح ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ فتویٰ لگائیں کہ یہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح مسیار عارضی نکاح نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں لڑکی کا ولی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے نکاح کرنے کی، ایسا نہیں ہے کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا ہو۔ تیسرے نمبر پہ اس میں 2 گواہ بھی موجود ہیں، اور گواہوں کی موجودگی میں ہی نکاح ہوتا ہے، حق مہر بھی اس میں موجود ہے۔ کیا چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ نکاح درست نہیں ہے؟ کیسے آپ نے اتنی بڑی جرت کر دی اس نکاح کو غلط قرار دینے کی؟ ہوتا اس میں یہ ہے، یہ جو ابھی ہوا ہے جو سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ کب ہوا ہے؟ بعد میں جا کر، یعنی کہ شروع میں شادی ہوئی تو اس لڑکی کو اس کی باری مل رہی تھی، اس کی رات مل رہی تھی، اس کا خرچہ مل رہا تھا۔ آگے چل کے جب لڑکی نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ یہ خاوند مجھے چھوڑ دے گا، تو وہ کہتی ہے بھئی میں نے آپ کو رات معاف کی، یا میں نے آپ کو خرچہ معاف کیا، تو آپ بس مجھے طلاق نہ دیں۔ یہ نکاح مسیار میں یہ سب کچھ شروع میں ہو جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں رہائش کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ ان کے مکان میں رہوں گی، میرا کوئی بھائی پہلے موجود نہیں ہے، میرے والدین اکیلے ہیں۔ آپ وہاں پہ آ جایا کریں اور وہاں پہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے گا، رہائش آپ کو معاف۔ یا وہ اسکول کی ٹیچر ہے،
اور اس کو مثال کے طور پہ کوئی مناسب شوہر نہیں مل رہا، وہ کہہ دیتی ہے کہ نکاح ہو جائے میرا، شادی ہو جائے اور میں خرچہ معاف کر دیتی ہوں. جب خرچہ معاف کرنے کا اعلان کرے گی تو ظاہر ہے کئی لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ رہائش معاف کر دے، کبھی ہو سکتا ہے خرچہ معاف کر دے، کبھی ہو سکتا ہے دونوں معاف کر دے. تو اس قسم کا ہوتا ہے نکاح مسیار. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ نکاح مسیار آپ کو اپنے ملک میں بھی ملے گا، بس یہ کہ آپ اس کا نام نکاح مسیار نہیں رکھتے. کبھی آپ کہہ لیتے ہیں اس کو کیا جی کیا گھر داماد، کبھی آپ اس کو کیا نام دے دیتے ہیں، کبھی کیا نام دیتے ہیں. تو ایسی کئی شکلیں اور صورتیں آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گی. تو یہ نکاح غلط بالکل نہیں ہے، یہ نکاح بالکل ٹھیک ہے. ہاں نکاح مسیار کو غلط تب قرار دیا جائے گا جب اس میں وہ شرائط موجود نہ ہو جو شرائط ضروری ہے نکاح کے درست ہونے کے لیے. آج کے درس کا مسئلہ نمبر 4. امام شوکانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ وَيُقِيمُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ الْبِكْرِ سَبْعًا وَالثَّيِّبِ ثَلَاثًا، اور یہ قیام کرے گا، رہے گا کون؟ شوہر. عند الجدیدۃ البکری، اس نئی بیوی کے پاس جو ابھی کنواری ہے، جس کی پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ قیام کرے گا اپنی اس نئی بیوی کے پاس جو کنواری ہے. کتنے دن کتنی راتیں؟ 7. وَالثَّيِّبِ ثَلَاثًا، اور یہ قیام کرے گا اپنی اس نئی بیوی کے پاس جو پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے پاس قیام کرے گا کتنے دن کتنی راتیں؟ 3. اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. نمبر ہے اس کا 5214 5214، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 1461 1461. راوی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں من السنتی، یہ سنت طریقہ ہے کہ اذا تزوج رجل البکر علی الثیب قام عندها 7، کہ جب آدمی شادی کرے کسی کنواری لڑکی سے، اس لڑکی کی موجودگی میں جو پہلے سے شادی شدہ تھی، تو اقام عندها 7، تو اس کے پاس قیام کرے گا 7 راتیں. یعنی کہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور لڑکی جیسے شادی ہوئی ہے وہ کنواری ہے، تو اس کے پاس 7 راتیں رہے گا. اچھا پھر جو بیوی نمبر 2 ہے اس کے پاس کتنی راتیں رہے گا؟ ہاں پھر ایک رات کا سسٹم قائم ہو جائے گا، یا 2 راتوں کا سسٹم قائم ہو جائے گا، یا 3 راتوں کا سسٹم قائم ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 راتیں جو اس بیوی کے پاس رہا ہے یہ نئی شادی کی وجہ سے تھی. دوسری بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب تم میرے پاس بھی 7 راتیں رہو. ان 7 راتوں کے بعد پھر باری چلے گی. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کوئی شادی کرے اس لڑکی سے جس کی پہلے بھی کبھی شادی ہوئی تھی، یعنی کہ بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، اب نیا خامن ملا ہے، تو جب کوئی شادی کرے اس عورت سے جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پاس پہلے سے کنواری بیوی موجود ہے، تو اقام عندها 3، اس کے پاس کتنی راتیں گزارے گا؟ 3. ثم قسم، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ پھر تقسیم شروع کر دے گا راتوں کی ہر بیوی کے پاس. قال ابو قلابہ، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ابو قلابہ، جن کے نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید الجرمی. وہ کہتے ہیں ولو شئت، اگر میں چاہوں، لقلت، تو میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ ان انس رفعہ الی النبی، کہ انس نے، صحابی نے، جب اس حدیث کو بیان کیا تھا تو انہوں نے اس کو بطور مرفوع بیان کیا تھا، اس کی نسبت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تو میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ میں وہی الفاظ کہوں گا جو انس نے کہے تھے. کیا کہے تھے؟ من السنتی. انس نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ سنت طریقہ یہ ہے. تو جب سنت ہے تو سنت کس کی ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، میں بالکل وہی کہوں گا جو انس صحابی نے الفاظ کہے ہیں. اور اگر میں کہہ دوں کہ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا، میں غلط نہیں ہوں. یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں من السنہ کہہ دینا اور مرفوع حدیث بیان کر دینا بات ایک ہی ہے. تو من السنہ جو ہے یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے. یہاں پہ سیدہ ام سلمہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس موضوع پہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی. وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا، جب نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی تو ان کے پاس رہے 3 راتیں. 3 رہے، 7 نہیں رہے. کیوں؟ ہاں کیونکہ بیوہ تھی. ثم قال، پھر آپ نے کہا لیس بکی علی اہلکی ہوان، کہ تم اپنے شوہر کے ہاں کوئی معمولی نہیں ہو، تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے تمہارے شوہر کی نگاہوں میں. دیگر روایات میں وضاحت آتی ہے کہ 3 راتیں گزارنے کے بعد اب آپ انہیں اللہ حافظ کہہ کے جا رہے تھے دوسری بیوی کے پاس، کہ اب معمول کی روٹین شروع ہو جائے گی، ایک رات کا معاملہ. تو سیدہ ام سلمہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ جائیں، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے کپڑے پکڑ لیے. تو تب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں 3 راتوں کے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتا یا تمہارا کوئی مقام نہیں ہے میرے ہاں، بہت مقام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان شئتی سبعت لکی، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں، جیسے کماری لڑکیوں کے پاس گزاری جاتی ہیں، تو میں 7 راتیں گزار سکتا ہوں. لیکن 7 راتیں گزاروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ، چونکہ تم کماری نہیں ہو تو تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں گا تو پھر ہر بیوی کے پاس 7 راتیں گزاروں گا. پھر وہ نئی بیوی کے پاس چند راتیں اضافی طور پہ گزارنے والی سہولت اور خصوصیت نہیں رہے گی. تو پھر وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ 3 ہی کافی ہیں. اگر یہ معاملہ شروع ہو جائے گا 7 سال والا شروع ہو جاتا تو کتنے دن پڑ جاتے؟ تو بہت دن پڑ جاتے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر یہی ٹھیک ہے، 3 ہی کافی ہیں. تو اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2122 2122. ویسے یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 1460 1460. آج کے درس کے آخری 2 مسائل. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا یجوز العزل، اور عزل کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، عزل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ کر دینا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں کو معزول کر دیا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ معزول کر دیا، ان کو اس کے عہدے سے اس کو ہٹا دیا، الگ کر دیا. یہاں پہ عزل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر درس میں آپ کے ساتھ آپ کی کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہے، نابالغ بچی، تو آپ بے شک اس کو اٹھا دیں. ویسے تو شریعت کے مسائل میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، لیکن بہرحال چھوٹی بچیاں ہیں، کئی لوگ محسوس کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں تو یہ مسئلہ بیان کروں گا، تو اس لیے آپ اس بچی کو اپنے قریب سے اٹھانا چاہیں تو اٹھا دیں. ایسی اگر کسی کے پاس اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے چھوٹا نابالغ تو اٹھانا چاہیں تو اٹھا دیں. لیکن اگر آپ کی بیٹی بڑی ہے، بیٹا بڑا ہے، تو پھر ان کو دین کے مسائل سمجھنے دیں. تو یہاں پہ کیا جی عزل، عزل کی تعریف کیا ہے؟ عربی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے النزع بعد العلاج لینزل خارج الفرج. اور اردو میں ایک صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، تو میں نے انہی کے الفاظ لکھے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. وہ کچھ یوں ہیں کہ مباشرت کرتے وقت مرد اپنی منی عورت کی فرج میں نکالنے کی بجائے باہر نکالے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ العزل. یعنی کہ عزل کرنا، کوشش یہ کرنا، مرد کا یہ کوشش کرنا کہ میرا خاص پانی جو ہے عورت کی شرمگاہ میں داخل نہ ہو.
تعلق بھی قائم کر لوں اور خاص پانی بھی وہاں پہ داخل نہ ہو. تو اس کے بارے میں امام شوکانی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ولا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پہ گویا کہ انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا. لیکن اپنی دوسری کتاب السید الجرار میں انہوں نے اس مسئلے میں سبھی احادیث ذکر کی. سبھی احادیث سے مراد ہے کہ دونوں طرح کی حدیثیں، اور پھر رزلٹ یہ نکالا کہ عزل کرنا ممنوع ہے تنزیہی طور پہ، ان کے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو حرام نہیں ہے. اچھا، اب اس کے چند دلائل کیا ہیں اور کیوں یہ کام ہوتا ہے. ہاں جی، کام ہوتا کیوں ہے؟ پہلے زمانے میں ایک تو ہوتی تھی لونڈیاں، تو لونڈیوں کے ساتھ عزل کرنے کے کئی اسباب ہوتے تھے. ایک سبب یہ ہے کہ مرد چاہتا ہے کہ اس کی لونڈی جوان نظر آئے، تاکہ جب میں اس کو بیچوں تو مجھے اس کی اچھی خاصی قیمت ملے. اگر حمل ٹھہر گیا تو اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی، جوان نظر نہیں آئے گی، تو پھر جب بیچوں گا تو اس کی مجھے خاص کوئی قیمت نہیں ملے گی. تو اس لیے لوگ اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کرتے تھے. عزل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اولاد ہو گئی تو یہ لونڈی کیا بن جائے گی؟ ہاں جی علماء کرام، ام الولد. کیا بن جائے گی؟ ام الولد. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کہ بچے کی آپ کی اولاد کی ماں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی آپ فوت ہوں گے تو یہ آزاد ہے. جو ہی آپ فوت ہوں گے تو یہ کیا ہے؟ آزاد ہے. تو اس قسم کے اسباب ہوتے تھے جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ عزل کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کی لونڈی حاملہ ہو. اور جہاں تک لونڈی کا تعلق ہے تو لونڈی احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ احتجاج نہیں کر سکتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اولاد چاہیے، مجھے اولاد لینے کا شوق، آپ کیوں عزل کر رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ لونڈی ہے. اس لیے لونڈی کا کوئی ایسا حق نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں کوئی احتجاج کرے. جہاں تک آزاد عورت کا تعلق ہے تو اسے حق حاصل ہے اولاد لینے کا، تو اس لیے وہ احتجاج کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ بھی عزل کے معاملے میں ساتھ دے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ وہ امام شوکانی نے یہاں پہ کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ ان کے حرام ہے، جبکہ صحیح موقف وہ ہے جو انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں بیان کیا ہے کہ یہ اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ عمل اختیار کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اچھا، دلائل کیا ہیں؟ اب ایک تو وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا صحیح بخاری میں 5209 5209، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1440 1440. صحابی کا نام ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ کننا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ینزل، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ان کے ہم عزل کرتے تھے جب کہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ نزول وحی، جس زمانے میں وحی نازل ہو رہی تھی، اس زمانے میں صحابہ کرام نے کوئی بھی کام کیا اور ان کو منع نہیں کیا گیا تو وہ کام درست ہے، کیونکہ نزول وحی کا زمانہ اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دیتے کہ بھئی کام غلط ہو رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی کام ہوا اور شریعت نے خاموشی اختیار کی تو وہ کام درست ہے، وہ ناجائز نہیں ہے. تو یہی کہنا چاہتے ہیں جناب جابر کہ ہم عزل کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہمیں منع کر دیا جاتا. اچھا، تو یہ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ عزل کرنا کیا ہے؟ پھر جائز ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ عزل نہ کریں، افضل کیا ہے کہ آپ عزل نہ کریں. اس کی دلیل ابھی میں دیتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں میں ایک اور مسئلہ بھول نہ جاؤں.
ازل جو ہے یہ ایک عارضی چیز ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کو آپ کے آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں عارضی وقفہ، فی الحال آپ نہیں چاہتے کہ عمل ٹھہرے. آج بھی ازل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی آدمی کی وائف کے ہاں ولادت ہوئی ہے اور بڑے آپریشن سے ہوئی ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میری بیگم کو کا بڑا آپریشن ہوا ہے اور اسے کمزوری کا سامنا ہے، بیماری کا سامنا ہے، تو اب اسے کچھ وقفہ ملنا چاہیے، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 4 سال. تو کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو پیدا ہو چکا ہے اس کا حق ہے کہ یہ دودھ پیے کتنے سال، 2 سال، تو میں نہیں چاہتا کہ 2 سال تک عمل ٹھہرے. اس وجہ سے وہ عزل کرتا ہے، یا عزل کی بجائے کوئی اور ایسا نیا طریقہ اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے. تو یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ مستقل طور پہ ولادت کے عمل کو ختم کر دیں، یہ غلط ہے. کیونکہ شریعت کیا چاہتی ہے؟ تزوج الودود الولود. ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس سے زیادہ اولاد ملنے کی امید ہو، کیونکہ فرمایا میں روز قیامت فخریہ طور پہ کہوں گا کہ میری امت بہت بڑی امت ہے. تو شریعت چاہتی ہے کہ امت محمدیہ بڑی ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بچے 2 ہی اچھے، تو آپ کا یہ نظریہ، یہ سوچ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے. اولاد لیں، کثرت سے لیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، ان کو عالم دین بنائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ورنہ تو پھر میں اپنے درس میں کہا کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، اور پھر اس کے بعد ایک بچہ اس یونیورسٹی میں پہنچ گیا، دوسرا اس میں، ایک امریکہ پہنچ گیا، ایک لندن پہنچ گیا. اب جناب یہ میاں بیوی کا دل نہیں لگ رہا، اب پھر ان کو کیا لے کر دینا پڑتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کتا خرید کے دینا پڑتا ہے تاکہ ان کا دل لگے. کتے کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت بکرے کا. ٹھیک ہے جی، اتنا خرچہ شاید بیٹے کا نہ ہو جتنا خرچہ کس پہ کرنا پڑتا ہے؟ کتے پہ، بلے پہ، ڈرائیور پہ، نوکرانی پہ. جو یہ ان سب کو کیوں رکھا گیا؟ دل لگانے کے لیے. اچھا اتنا خرچہ اگر آپ نے ان کے اوپر کرنا تھا تو بچے کیوں نہیں لے لیے؟ اس وقت آپ کہتے تھے جی رزق کہاں سے آئے گا، مکان کہاں سے آئیں گے. اگر کوئی اولاد زیادہ اس لیے نہیں لیتا کہ رہائش کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا، تو اس کے تو عقیدے میں کفر پایا جا رہا ہے. اس کا معاملہ سنگین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پہ توکل اعتماد نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی اس کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ کام کرتا ہے تو پھر بھی جرم تو ہے، لیکن اتنا خطرناک جرم نہیں ہے. اگر وہ پہلے والا معاملہ ہے تو پھر معاملہ کفر تک جائے گا. اور اگر ویسے ہی اس کو بچے اچھے نہیں لگتے یا اس قسم کی صورتحال ہے تو پھر بھی ایک جرم تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. اور اگر کوئی عارضی وقفہ کرتا ہے تو گزارش کر چکا ہوں کہ اس کی گنجائش ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا جی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا مسلم شریف میں 1442 1442. سیدہ عائشہ روایت کر رہی ہیں جدامہ بنت وہب سے، جو کہ عکاشہ کی بہن ہے. عکاشہ کو جانتے ہیں نا آپ؟ کیا جانتے ہیں جی؟ ہاں جی، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے، ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. تو یہ ان عکاشہ کی بہن ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہے ان کی، تو اس میں پھر یہ کہتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا عزل کے بارے میں، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ذالک الوعد الخفی. اچھا الخفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مخفی، پوشیدہ. الوعد زندہ درگور کر دینا. تو آپ نے کہا کہ یہ زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہے، اگرچہ یہ معاملہ کچھ ہلکا ہے. ایک ہے
بچی پیدا ہو چکی، دنیا میں آ چکی، سال کی ہو گئی، 1 مہینے کی ہو گئی، 1 ہفتے کی ہو گئی، اور آپ نے اس کو زندہ درگور کر دیا، جیسا کہ کام کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے کئی لوگ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور فرمایا کہ یہ عزل کر دینا یہ بھی یہی کچھ ہے، لیکن ذرا یہ ہلکا کام ہے، اس کے مقابلے میں ہلکا کام ہے. اچھا، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ حمل ٹھہرنے کے بعد گرایا جا رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ اس سے پہلے ہے. تو حمل ٹھہر جائے تو اسے گرایا جائے تو اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ اس لیے جب لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی حمل ٹھہر گیا ہے، جب کہ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، جب کہ بیوی کا آپریشن ہوا ہے، تو میں تو کہتا ہوں پہلے احتیاط کرنی تھی. اب نہیں تو آپ کیا کریں؟ اب آپ توجہ اس بات پہ نہ دیں کہ حمل سے جان کیسے چھڑانی ہے، اب آپ توجہ اس بات پہ دیں کہ میں نے اپنی بیوی کا ساتھ کیسے دینا ہے. آپ کی بیوی کمزور ہے، آپ اس کے خادم بن جائیں، نوکرانی گھر میں رکھ لیں، کپڑے دھونے کا عمل جو ہے اس کو معاف کر دیں، برتن دھونے میں آپ یعنی کہ اس کو معافی دے دیں، گھر کی صفائی کرنے میں معافی دے دیں، سہولتیں پیدا کریں، اچھی خوراک آپ دیں. آپ اس کام کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ جی میں نے عمل کرانا ہے؟ چاہے وہ 1 مہینے کا ہے، چاہے 2 مہینے کا ہے. اور اگر وہ ایسا حمل ہے جس میں روح ڈالی جا چکی ہے، اسے گرانا یہ تو ایک انسان کو قتل کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک انسان کو قتل کرنا ہے. اس لیے اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ نے عزل پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. آخری مسئلہ کہ ولا اتیان المرأة فی دبرہا، اور اپنی بیگم کی دبر میں آنا جائز نہیں ہے. دبر کس کو کہتے ہیں؟ دبر عورت کے یہاں پہ یعنی کہ اس حدیث میں دبر سے مراد عورت کی پچھلی شرمگاہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پخانے کی جگہ. تو وہاں تعلق کرنا اپنی بیگم سے فرمایا یہ جائز نہیں ہے. امام شوکانی کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہاں سے ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ جب اپنی بیگم کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ ایسا عمل کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ اور یہی وہ عمل ہے کہ مرد کے ساتھ ایسی حرکت کرنا جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیا آیا تھا؟ عذاب آیا تھا. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 135 135، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3904 3904، اور امام ابن ماجہ نمبر ہے 639 639. راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا حائضن، جو اپنی اس بیگم کے پاس آیا جو حیض کی حالت میں ہے، یعنی کہ اس سے جماع کیا، او امراتن فی دبرہا، یا اپنی بیوی کے پاس آیا اس کی دبر میں یعنی کہ پچھلی شرمگاہ میں، او کاہنن، یا آیا کسی کاہن کے پاس. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو مستقبل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے، کسی عامل کے پاس، کسی نجومی کے پاس. فقد کفر بما انزل علی محمد، تو ایسے شخص نے کفر کیا اس دین کا، اس قرآن کا جو نازل ہوا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نمبر 1 کہ کسی کی بیگم اگر حیض کی حالت میں ہے تو اس سے جماع کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جماع کے علاوہ دیگر تعلق قائم کرنا اس بیگم سے جائز ہے. کوئی شور اس کو بوسہ دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹنا چاہے تو لیٹ سکتا ہے، اپنی کوئی اور حاجت پوری کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے. جماع کرے گا تو یہ جرم ہے. یہ کیا ہے؟ جرم ہے، یہ گناہ ہے. اور اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا اس کی پچھلی شرمگاہ میں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی جرم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں اس معاملے میں کہ ملعون من اتا امرأۃ فی دبرہا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2162 2162، کہ ملعون ہے وہ شخص،
لعنتیں نازل ہوں گی اس شخص پہ جو اپنی بیگم سے اس کی پچھلی شرمگاہ میں تعلق قائم کرتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کاہن کے پاس آنے کا، تو آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ جو کسی عراف کے پاس آئے، عراف یہ گم شدہ چیزوں کے بارے میں خبریں دینے کا دعویٰ کرنے والا، تو کاہن اور عراف تقریباً ایک ہی ہیں، ان کے غیبی امور بتانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے پاس آئے اور اس سے سوال کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کتنے دن؟ 40 دن تک۔ اور اگر ملنے والے جواب کی تصدیق کرے، سوال کیا کہ میری شادی کب ہوگی، اور اس نے کوئی جواب دیا اور اس نے اس کو جواب میں سچا جانا، تو پھر تو کافر ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ عامل، یہ نجومی بھی عالم الغیب ہے، غیبی بات بتا سکتا ہے، تو پھر قرآن کا یہ منکر ہوا۔ تو اگر آپ سوال کریں، جو جواب ملے اس میں آپ اس کو درست نہ سمجھیں تو پھر بھی جرم ہے۔ البتہ وہ مجرم نہیں ہے جو اس کے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ اس کے جھوٹ کو ثابت کرے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی گمراہی کو واضح کرے، تو وہ سوال کرتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے ایک درس میں یہ واقعہ بیان کیا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، ان کے شاید والد صاحب کا واقعہ ہے یا دادا جی کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے ایریے میں کوئی ایسا تھا جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا تھا، تو وہ اس کے پاس پہنچ گئے اور جوتا ہاتھ میں پکڑ لیا، کہا تم غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ میں تمہیں جوتا ماروں گا کہ نہیں ماروں گا۔ اب اگر وہ کہتا کہ تو نہیں مارے گا تو انہوں نے مارنا تھا، اور اگر وہ کہہ دیتا کہ کہ ماریں گے تو انہوں نے نہیں مارنا تھا، ان کو اس کو الٹ کر دینا تھا۔ یعنی کہ اب یہ اس انداز سے سوال کرنا اور اس انداز سے ان کے پاس آنا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی گمراہی واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو ان سے ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ان کے پاس جانا کیا ہے؟ جرم ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت شریعت کے ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔